السلام علیکم۔ وزڈم ہرائزن میں خوش آمدید۔ جب بھی ہم سوچنے سمجھنے اور فیصلے کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دماغ فوری طور پر اس پورے عمل کا مرکز مان لیا جاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے صدیوں تک دل کو صرف ایک مادی اور میکینیکل پمپ مانا جس کا کام بے جان خون کو پورے جسم میں گردش دینا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مادی تصور دل مکمل طور پر ناقص ہے؟ کیا ہوگا اگر آپ کا دل صرف ایک پمپ نہیں بلکہ ایک پیچیدہ ذہین اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور اعصابی مرکز ہے جس کا اپنا ایک دماغ ہے؟ جدید نیوروسائنس اور کارڈیو نیورولوجی کی سب سے سنسنی خیز اور حالیہ دریافتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دل صرف دماغ کے سگنلز پر کام نہیں کرتا بلکہ وہ خود دماغ کو سگنلز بھیجتا ہے اور آپ کے جذبات، آپ کی فیصلہ سازی اور یہاں تک کہ آپ کے شعور کانشسنس کو بھی گہرے طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جدید سائنس جس دل کے دماغ کو اب سمجھ رہی ہے، قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ دل صرف ایک عضو نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے اور مابعد الطبیعاتی میٹافزیکل بصیرت کا اصل مرکز ہے۔ آج کی اس تفصیلی اور سائنسی اور روحانی دستاویزی فلم میں ہم دل کے اعصابی نظام، اس کی برقی مقناطیسی لہروں الیکٹرومیگنیٹک فیلڈز اور قرآن مجید میں بیان کردہ دل کی معجزاتی حقیقتوں کا تفصیلی احاطہ کریں گے۔ کارڈیو نیورولوجی کی جدید فیلڈ نے جب انسانی دل کا باریک بینی سے مطالعہ کیا تو ایک انتہائی چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ معلوم ہوا کہ دل کے اندر تقریباً 40,000 اعصابی خلیے نیورونز موجود ہیں جو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس دریافت کو دل کا دماغ انٹرنسکلی کارڈیاک نروس سسٹم کا نام دیا ہے۔ یہ 40,000 نیورونز دل کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ مستقل طور پر دماغ کے مرکزی نظام سے آزاد ہو کر سگنلز پروسیس کرے، یادداشتیں ذخیرہ کرے اور فیصلے کرے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق دل دماغ کو اس سے کہیں زیادہ سگنلز بھیجتا ہے جتنے دماغ دل کو بھیجتا ہے۔ دل کا یہ اعصابی نظام آپ کے ہومیوسٹیسس یعنی اندرونی توازن، آپ کی دھڑکن کے ردھم، ہارٹ ریٹ ویریبلٹی اور آپ کے اعصابی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب انسان پرسکون اور مثبت جذبات کی حالت میں ہوتا ہے تو دل کا یہ ردھم پرسکون اور متوازن ہوتا ہے جو دماغ کے پریفرنٹل کارٹیکس یعنی فیصلہ کرنے اور سوچنے والے حصے کو ایک متوازن اور مثبت سگنل بھیجتا ہے جس سے انسان کی ذہنی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ لیکن دل کی طاقت صرف اس کے اعصابی نظام تک محدود نہیں ہے۔ اناٹومی اور فزکس کے اصولوں کے مطابق انسانی دل جسم کا سب سے طاقتور برقی، الیکٹرک اور مقناطیسی میگنیٹک ذریعہ ہے۔ دل کی برقی لہریں دماغ کی برقی لہروں سے تقریباً 60 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جبکہ اس کی مقناطیسی لہریں دماغ کی مقناطیسی لہروں سے 5000 گنا زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ آف کی تحقیق کے مطابق دل ایک برقی مقناطیسی فیلڈ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو جسم کے باہر 3 سے 4 فٹ تک پھیلی ہوتی ہے اور اسکیننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے ناپا جا سکتا ہے۔ دل کی یہ فیلڈ صرف ایک مادی لہر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا جاندار نیٹ ورک ہے جو انسان کے جذبات، اس کی ذہنی حالت اور یہاں تک کہ اس کے آس پاس موجود دیگر لوگوں کی دل کی فیلڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب انسان گہرے اطمینان، قناعت اور اللہ کے ذکر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ برقی مقناطیسی فیلڈ مکمل طور پر متوازن، کوہیرنٹ ہو جاتی ہے جو نہ صرف اس کے اپنے پورے جسم اور دماغ کو پرسکون کرتی ہے بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کی فیلڈ پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ گویا دل صرف خون پمپ نہیں کرتا بلکہ وہ شعور کا ایک لامتناہی سگنل براڈ کاسٹ کرتا ہے جس کا اثر انسانی رویوں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اس سائنسی اور بایولوجیکل حقیقت کو قرآن مجید کے اس آفاقی آئینے میں دیکھتے ہیں جو انسان کے اس اعصابی نظام کی عین مطابق ترجمانی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ دل صرف ایک پمپ نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے اور مابعد الطبیعاتی بصیرت کا اصل مرکز ہے۔ سورہ الحج آیت 46 میں کائنات کے خالق نے صاف الفاظ میں فرمایا، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے وہ سمجھتے؟ یہاں لفظ سمجھتے کا تعلق براہ راست قلوب، دلوں سے جوڑا گیا ہے جو اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ سمجھنے اور عقل کا اصل مرکز دل ہے، نہ کہ صرف دماغ۔
इसी तरह कुरान ने दिल की मुख्तलिफ हालतों का जिक्र किया है। सूरा अल-बकरा आयत 74 में फरमाया गया, फिर तुम्हारे दिल इसके बाद सख्त हो गए, पस वो पत्थरों की तरह हो गए या इससे भी ज्यादा सख्त। जदीद न्यूरो साइंस तस्लीम करती है कि मुस्तकिल तनाव, मनफी जज्बात और मादी हवस की वजह से दिल के आसाबी खलिए सख्त और गैर लचकदार हो जाते हैं, जो दिमाग को तबाकुन सिग्नल्स भेजते हैं। गोया कुरान का इस सख्त दिलों का तसव्वुर आज का साइंसी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्रैश है। इस दस्तावेजी स्क्रिप्ट का सबसे गहरा नुक्ता यह है कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक इसका मादी जिस्म और दिमाग, और दूसरी इसकी रूजो अमन रबी है। मादी दिमाग आर्जी लज्जतों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामीन के निज़ाम से कंट्रोल होता है, लेकिन रूह का इत्मीनान एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में सफ़र करता है। जब इंसान अपनी रूह को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने मादी दिमाग को लज्जतों से भरने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर का रूहानी खला बढ़ता चला जाता है और उसका दिल बेचैन रहता है। जदीद न्यूरो साइंस अब डोपामीन के इस तबाकुन चक्कर से निकलने के लिए सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स की अहमियत पर जोर दे रही है, जो गहरा सुकून, इस्तेहकाम और कनात अता करते हैं। और यही ऐन इस्लाम का तसौर तज़किया नफस और ज़िक्र इलाही है। कुरान मजीद ने दिलों के इस मुस्तकिल और दायमी सुकून का हतमी फार्मूला सूरा अल-राद आयत 28 में बयान फरमाया है, सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इत्मीनान मादी लज्जत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इत्मीनान का मतलब है एक ऐसा सुकून जिसमें कोई बेचैनी, कोई अगली डोज की तलब और लज्जत के बाद का कोई खला ना हो। जब इंसान अल्लाह के जिक्र, शुक्रगुजारी और कनात को अपना शियार बनाता है, तो इसका दिल सेरोटोनिन के मुस्तकिल और पुरसुकून बहाव का आदी हो जाता है और उसकी बरक़ी मकनातीसी फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन, कोहिरेंट हो जाती है। दोस्तों, दिल की ये पोशीदा बायोलॉजी और कुरानी सच्चाइयाँ हमें ये सिखाती हैं कि इंसान सिर्फ एक हयातियाती मशीन नहीं है, बल्कि इसका दिल कायनात के सबसे ताकतवर बरक़ी और माबदुत्तबियाती नेटवर्क का हिस्सा है। जब हम अपने दिल को कीना, हसद और मादी हवस से पाक करके अल्लाह के जिक्र से जोड़ते हैं, तो हमारा पूरा वजूद एक बेमिसाल तवाज़ुन में आ जाता है। अगर आपको इंसानी आसाबी निज़ाम, कार्डियो न्यूरोलॉजी और कुरानी हिकमत पर मबनी ये गहरी दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म और दानिश के इस सफ़र में विज़डम हराइज़न का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप भी अपने दिल के इस पोशीदा असर को महसूस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।